السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں اس وقت کچھ بھج انجار میں ہوں اور یہاں مسجد خضرا میں ایک بچے نے اسکولی تعلیم کے ساتھ کالج کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن مکمل کیا تھا، تو اس کی تقریب منعقد کی گئی تھی، اس میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ یہاں پر ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ اچھا خاصا مکتب چلتا ہے اور 6-7 لوگوں کا اسٹاف بھی ہے۔ یہاں پر جو علماء خدمات انجام دے رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں۔ 3 حضرات ہیں، ان کا تعارف بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے مولانا عبد المقصد صاحب ہیں جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اور یہاں اس مسجد میں تفسیر قرآن کا درس بھی دیتے ہیں، تو مولانا سے سب سے پہلے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا نام عبد المقصد سندھی ہے اور یہاں شہر انجار سے نوڑی برادری کے ہیں، اور یہاں قریب 5 کلومیٹر کے ایک بستی ہیں جس کا نام 1981 میں عرب کی آئی ہوئی جماعت نے رکھا تھا، اور اس بستی کا اس وقت نام ہے نورانی نگر۔ اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے ناگور مدرسہ جو اس وقت بھوج کے قریب ہے، اس میں عربی سوم تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ قاسمیہ کھروڑ شیخ حنیف صاحب کے وہاں 4 سال تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں رد قادیانت اور رد فرقہ باطلہ کے سلسلے میں 2012 اور 13 میں دیوبند جانا ہوا، اور الحمدللہ اس وقت میں یہاں مدرسہ نور الاسلام مسجد خضرا انجار شہر میں، یہاں ہمارا 7 افراد کا اسٹاف ہے، جہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ حفظ کا نظام بھی ہے، جس میں الحمدللہ 2 طلباء نے حفظ کی تکمیل بھی کی ہیں۔ یہ دوسرے طالب علم تھے جن کی تقریب میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ولی ندوی یہ بھی تشریف لائے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ تعلیم نظام اور خطابت اور امت کی اصلاحی لائن سے بھی الحمدللہ علماء کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ مشورے سے بندے کو ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے تفسیر کا بھی موقع دیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے کی بھی ہم علماء کی جو بنی ہوئی تنظیمیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے بھی اور کام کریں، اور الحمدللہ ہمارے اس مکتب کے اندر بچے جو ہیں وہ اس طرح سے نظام تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ بچہ تختی والا ہو یا قاعدہ پڑھنے والا ہو، لیکن اس کا تعلق اور اس کو شناخت قرآن مجید کے حروف کی اور اس کے اعراب و علامات کی ہو جاتی ہیں، اور صحت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کی تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پورے ضلع کے اندر ہمارا جو یہ مکتب ہے مدرسہ نور الاسلام، یہ تعلیمی اعتبار سے حروف شناسی یعنی تختی سے لے کر قرآن مجید کی تکمیل تک صحت کے ساتھ پورے ضلع میں مشہور ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں استقامت اور اخلاص اور ترقیات عطا فرمائے، ہر ایک کو اس طرح سے جڑ کر ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ تعلیمی ترقیات سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس وقت یہاں پر مولانا محمد شریف صاحب تشریف فرمائے، رشتے میں ہمارے خالو بھی رکھتے ہیں، اور جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انجار میں رہتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے سبھی لوگ ان کے تعلق کی وجہ سے یہاں آتے رہے ہیں، اور میرے نصیب میں نہیں تھا اتنے سالوں میں، اور اس سال اللہ تعالیٰ نے اس تقریب کی وسیلے سے یہاں پہنچایا ہے، اور اس وقت میں یہاں موجود ہوں۔ مولانا یہاں سب سے قدیم علماء میں سے ہیں، تو ان سے ہی ہم پوچھیں گے کہ آپ یہاں کب سے ہیں، آپ کی تعلیم کہاں سے ہے، اور یہاں آنے کے بعد اس وقت کیا ماحول تھا، اب کیا ماحول ہے، اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بندہ محمد شریف ابن صدیق، گاؤں سگرانی، ضلع باڑمیر۔ میں 28 فروری 1986 حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم محتمی مدرسہ مدینہ العلوم گاگریہ کے مشورے سے میرا انجار کے اندر آنا ہوا۔ جس جگہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر مسجد کی کوئی بنیادی نہیں تھی۔ میرے پاس کے اندر ایک عبادت خانہ تھا، وہیں میرا پڑھانا، امامت کرنا اور رہنا وہیں تھا۔
اور 1987 میں یہ مسجد کی زمین ملی، اور پھر جو ہے شروع میں میرے پاس صرف 20 طلبہ آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور مصلی کے اگر دیکھا جائے تو فجر کے اندر 2 مصلی آتے تھے۔ پھر محنت ہوتی رہی، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی محنت ہوئی، اور باہر سے بڑے علماء کرام کا یہاں پروگرام ہوا، بڑے اللہ والے یہاں تشریف لائے۔ پھر محنت ہوتے ہوئے 1 سے 2 مدرس ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے۔ اس وقت جو ہے 7 علماء کا ہمارے ساتھ جو ہے اسٹاف ہے، جو ہماری تعلیم جو ہے مدرسہ نور الاسلام خضرا مسجد نوانجار کے اندر جو ہے حروف شناسی سے لے کر تکمیل حفظ تک کا یہاں پر نظام چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہمارا مکتب ہے پورے ضلع کچھ کے اندر مثالی مانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی اسٹاف ہے وہ بھی مثالی اسٹاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی 2 بچوں نے حفظ قرآن کو تکمیل کی، اور اس کے ساتھ کالج کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے الحمدللہ 1986 سے لے کر ابھی تک میں اسی کے اندر خدمت دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خطابت کا بھی پروگرام ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصلاح معاشرہ کا بھی پروگرام ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو ہے جمعیت علماء انجار شہر کے اعتبار سے اس چیز کو صدر کا جو ہے موقع ملا ہے۔ یہ 3 سال سے میں انجار شہر کا جمعیت علماء کا صدر ہوں، اور اس جمعیت کے ساتھ ساتھ جو ہے اصلاح معاشرے کی عنوان کے اوپر ہمارے پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ تو بہت سارے علماءوں کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ ہمارے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ حضرت مولانا عبدالکریم ولی ندوی صاحب کو ہمارے یہاں پر بلایا جائے۔ تو سب نے مشورہ کر کے طے کیا۔ گزشتہ کل جو ہمارے ایک بچے کی ہمارے مدرسے کی تکمیل حفظ کی تقریب تھی، اس کے اندر مولانا تشریف لائے تھے۔ اسی عنوان کے اوپر ہم نے الگ الگ جگہ پہ مولانا کو وزٹ کرائی، اور یہ جو ہمارا مختصر جو ہے کارگزاری ہے تقریباً میں 1986 سے ابھی 2023 چل رہا ہے، تقریباً 37 سے 38 سال سے میں ایک ہی جگہ پہ خدمت دے رہا ہوں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت میرے پاس بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین بھی میرے پاس پڑھ کے گئے ہیں۔ یہ تیسری پیڑھی میرے پاس جو ہے اس مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ ہے ہمارا یہ مختصر جو ہے یہاں پر رہنے کا پروگرام۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت مولانا ابو دجانہ صاحب ہیں۔ یہ تینوں حضرات یہاں کے فکر مند علماء کرام میں سے ہیں۔ مولانا ابو دجانہ سے تعلق جماعت کی وجہ سے ہوا، جودھپور میں آپ جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے تھے، یہاں سے انجار کی جماعت آئی تھی، اس وقت سے تعلق ہے، اور انہوں نے دعوت دی تھی اس وقت کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقدر کر رکھا تھا وہ یہی تھا۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ طوفان کا موقع ہے، اس وجہ سے جو کچھ کے بارے میں مشہور ہے کہ گجرات آئے کچھ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، تو جو دیکھنے کی چیزیں ہیں سمندر ساحلی علاقے ہیں وہ اس وقت دیکھنے جیسے نہیں ہیں، وہاں غالباً راستوں کی وجہ سے آنے جانے کا موقع نہیں ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے تو دیکھیں گے۔ اس وقت ان علماء کرام کی زیارت ہو گئی اور مدارس کی اور جمعیت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ دیکھ لی ہم نے۔ تو مولانا سے بھی ہم درخواست کریں گے کچھ اپنا تعارف، اپنے یہاں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، سب سے پہلے تو میں اس بات پر حضرت کا بہت ہی مشکور ہوں کہ الحمدللہ 2 سال پہلے ہمارا وہاں جودھپور جانا ہوا تھا اور حضرت سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت وہاں حضرت کی خدمات اور حضرت کی وہاں کی جو الحمدللہ علمی مقبولیت تھی اس سے ہم کافی متاثر بھی ہوئے تھے، تو ہم نے بھی حضرت کو یہاں ہمارے وطن میں، ہمارے علاقے میں آنے کی درخواست کی تھی۔ ہمیں آج بے حد خوشی ہے کہ حضرت نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج ہماری مسجد کے ایک طالب علم نے حفظ قرآن مکمل کیا، جس کی تقریب رکھی گئی، اور اس تقریب کے عنوان پر حضرت تشریف لائے۔ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشی کا موقع تھا، اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت کو انشاءاللہ کچھ کے ایسی تاریخ جگہوں پر لے جائیں گے، لیکن ہمارے لیے افسوس کی چیز بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے۔ کبھی کچھ دن پہلے جو یہ طوفان آیا تھا
اور بارش کی وجہ سے کچھ راستے بھی متاثر ہو گئے ہیں اور بہت سارے علاقوں میں لائٹ وغیرہ کے مسائل ہیں، تو ہم وہاں حضرت کو نہیں لے جا سکے، اس لیے ہم حضرت سے معذرت خواہ ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ آئندہ دوبارہ یہاں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ میرا تعلق ہمارے یہ کچھ کی ایک برادری جت برادری سے ہے، اور ہمارا جو آبائی وطن ہے وہ کچھ کے اندر بھوج تعلق کے اندر سرحدی وستار میں، جو اس کو یہاں کی زبان میں بنی کہتے ہیں، وہاں اکثر لوگ جو ہے نا گائے بھینس والے جو جانور پالتے ہیں وہ اکثر لوگ وہاں رہتے ہیں، اور ان کا اکثر جو گزران ہے وہ یہ جانوروں کے دودھ وغیرہ کے ان کی خرید و فروخت پر ہے۔ اور ویسے تو کچھ کے اندر ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور کافی علم والوں باتوں نے بھی، علماء لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ حدیث کا علم سب سے پہلے کچھ میں آیا، لیکن بیچ میں یہاں مدارس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ میں علماء کی بہت کمی تھی، اور بس وہ اپنی طرف سے جو کچھ لوگ گھر میں کچھ پڑھ لیتے تھے، جس کو یہاں کی زبان میں میاں جی کہتے تھے، وہی جمعہ وغیرہ پڑھاتے تھے، اور یہاں کچھ میں علماء کی بہت کمی تھی۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو گجرات کے دوسرے اطراف سے یا راجستھان سے ہمیں علماء اور حفاظ منگانے پڑتے تھے، اور کچھ میں آ کر وہ امامت بھی کرتے تھے اور رمضان میں تراویح وغیرہ پڑھاتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ والوں کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کچھ کے اندر ایک علمی چشمہ جاری کیا، جو اس وقت بھوج میں جامعہ عربیہ علوم الاسلامیہ حبیب نگر ناگور روڈ اس نام سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس میں الحمدللہ اس وقت 400 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں۔ اسی مدرسے سے الحمدللہ کافی علماء بھی مدرسے سے نکلے اور حفاظ بھی کافی نکلے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کچھ کے اندر ہمیں کہیں سے باہر سے کوئی حافظ بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ کے ہی حافظ مساجد میں رمضان المبارک میں تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور صرف ہماری برادری میں اسی مدرسے سے تقریباً 60-70 کے قریب علماء اور حفاظ الحمدللہ فارغ ہو کر نکلے، جنہوں نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی اور باقی تعلیم گجرات کے دوسرے جگہوں پر جا کر۔ میرے لیے اللہ نے ایک خوش نصیبی کا موقع یہ دیا کہ میں شروع کی تعلیم میں نے جامعہ میں حاصل کی، آگے کی تعلیم کے لیے کیونکہ یہاں کی تعلیم آگے نہیں تھی، تو ہمارے استاد حضرت مولانا الیاس صاحب قاری بند الہی، انہوں نے کہا کہ اب یہاں کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب آگے آپ جہاں چاہو وہاں ہم آپ کو بھیجیں گے۔ تو اس سے پہلے کبھی کوئی کچھ کا طالب علم یو پی مظاہر علوم میں نہیں گیا ہوا تھا، تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کے مشورے سے میرا وہاں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور جانا ہوا، اور میں نے 4 سال مدرسہ مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کی اور وہیں سے فراغت ہوئی۔ اس وقت میں تقریباً 20-22 سال سے یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اور امامت اور مکتب کی نسبت سے خدمت دے رہا ہوں، اور اس وقت الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں کافی دینی لوگوں کا ذہن بھی ہے اور لوگوں کا رجحان دین کی طرف بھی ہے، اور زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ کے اندر اور بھی علم کا شوق پیدا فرمائے، اور حضرت جیسے اکابروں اور دین کے مخلصین لوگوں کا یہاں اللہ تعالیٰ ان کا آنا نصیب کرے، اور ان کی دعاؤں سے اللہ کچھ کو علم کا ایک مرکز بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہاں جو میں نے خاص بات دیکھی اور وہ ان علماء کرام کی فکر مندی اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جن حضرات کے یہاں گھروں میں جو مہمان آتا ہے وہ چائے نوشی کے لیے بلاتے ہیں، ان کے قدم علماء کرام کے قدم پڑیں، تو ہم نے دیکھا کہ گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹے سب افراد کو بلاتا ہے آواز دے کر اور علماء سے ملاقات کرواتا ہے۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو عقیدہ صحیح سے وابستہ علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، ان کی اگر جہاں آمد ہوگی تو ان کی عظمت، ان کی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی۔ آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ اگر دین کی، ایمان کی، شریعت کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں تو علماء حق کی عظمت بھی ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ یہ دین سے اور عقیدہ صحیحہ سے وابستہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک وسیلہ ہے، جو الحمدللہ یہ علماء کرام ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ مختلف علاقوں کے جو علماء ہیں، نامور ہمارے علماء حق ہیں، علماء دین ہیں، تنظیموں سے وابستہ بزرگان دین ہیں، ان کو یہ دعوت دیتے رہتے ہیں اور یہاں ان کے پروگرام کرواتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے
یہاں یہ دین کے نشانات باقی ہیں اور علماء کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے اور دین حق سے وابستہ اور اس کی سرگرمیوں سے وابستہ رہنے کی اور ان کی آئندہ نسلوں کو بھی ان سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا موقع نصیب فرمائے۔